سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا، کہ اللہ پر میرے گناہوں کا اثر نہیں ہوتا۔ میرے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو میرے اوپر اثر ہوتا ہے، جب اثر ہوتا ہے تو معاف کرنے میں دل نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے تم اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا اور صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کر لو مرنے سے پہلے، اور اس کے لیے ایک دمڑی نہیں چاہیے، ایک دمڑی، اپنے وجود کو محمدی بنا دو، اپنے وجود کو محمدی بنا دو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک کو حبیب بنایا، ایک کو محبوب بنایا، اور پھر حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، یہ تمہیں میرے تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ ایک دیہاتی بدو کافر آیا، یا محمد، بڑے سختی نہ، کوئی آپ کو بدتمیزی سے بھی پکارتا تھا تو آپ بڑے پیار سے جواب دیتے تھے، کبھی نہیں کہتے تھے اوے تو گل کیویں کیتی ہے، تو جاندا نہیں میں کون ہاں، تو گل کیویں کیتی ہے۔ اور میرے نبی کو جو قاب قوسین او ادنا ہیں، کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے پکارتا، آپ ہمیشہ پیار سے جواب دیتے۔ تو آپ نے کہا جی میرے بھائی فرمائیں۔ کہنے لگا تیری 3 باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو آپ نے پوچھا کیا؟ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، کیوں؟ کوئی ساڑا دین چھوٹا ہے، اسی کیوں کریے؟ تو آپ مسکرائے، کہا اچھا اور کیا ہے؟ اور تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اس وقت یہ سپر پاور تھیں، اے تیرے مریدان دے تے چولے پورے کوئی نہیں، چادر پوری کوئی نہیں، پیرین جتی کوئی نہیں، انہاں ایران فتح کرنا ہے، انہاں روم فتح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اور تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، آج تک کوئی پیو دادا ساڈا اٹھ کے آیا ہے؟ تو آپ تھوڑا سا مسکرائے، فرمایا میرے پیارے تو دیکھے گا ایک دن تیری زندگی لمبی ہوگی انشاءاللہ، جس کو آپ یہ کہہ دیتے تھے اس کی زندگی بڑی لمبی ہوتی تھی، تو دیکھے گا کہ یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا، اور باقی رہ گیا مر کے مٹی ہو جانا۔ تو قیامت کا دن ہوگا اور میں تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ تری گل بھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ آخنے لگا میں نہیں مندا، واپس چلا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو گئے۔ وہ کہنے لگا لے بھئی ایک گل تو ہو گئی، سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ آخر لگا اے دوئی گل بھی ہو گئی۔ پھر اپنے آپ نو آخر لگو کہ جائیں تری نہ ہو جاوے تو چلتے جاتے کلمہ پڑھ لا، وہ نوے اگا لتر پمدے پہ ہمیں۔ تو وہ گھر چھوڑ کے مدینے آیا تو حضرت عمر کا زمانہ تھا، جا کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسجد میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی آتا تھا۔ تو صحابہ کو حیرت ہوتی تھی کہ جٹ جا بندہ ہے، انہی پر وہ حضرت عمر کیوں کھلو جاندے؟ تو ایک دن انہوں نے آنکھوں میں سوال پڑھ لی، کہنے لگے میں دیکھتا ہوں تم حیران ہوتے ہو کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں۔ جس دن یہ میرے نبی کی محفل میں آیا تھا میں اس محفل میں موجود تھا، اور میرے نبی نے اس سے یہ بات کی، اور میرے نبی نے اس سے فرمایا تھا
کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تری گل ہوگی کہ نہیں، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا یہ جنتی ہے، اس واسطے میں دی عزت اچ کھڑا ہو جانا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھ سب سے چھڑا کر اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، ان کی زندگی اپنا لو۔ دیکھیں یہ پولیس والوں کی ایک وردی ہے، یہ اگر ہندوستانی وردی پہن کے آ جائیں ان کا کورٹ مارشل ہو جائے گا، ان کو سخت سزا دی جائے گی کہ تم دشمن کی وردی میں آئے ہو۔ میرے بھائیو، میرا نبی ہمیں ایک وردی پہنا گیا ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، یہ مولانا صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، یہ میرے نبی کا لباس ہے۔ میرے نبی کو سفید لباس پسند تھا، میں ساری 30-35 سال سے میں نے سفید جوڑے کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پہنا، کہ میرے نبی کی پسند ہے۔ پگڑی باندھتا ہوں، میرے نبی کی پسند ہے۔ داڑھی رکھتا ہوں، میرے نبی کی پسند ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ہے۔ کسی کو جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں 54 سال ہو گئے، اور ہم ذمہ دار، اور وہ بھی راجپوت، اور وہ بھی دریائے راوی کے کنارے، راوی کے ہر دریا کے کنارے کے ذمہ دار، رسہ گیر، قاتلوں کے پناہ گیر۔ پولیس والوں کو پوچھ لو، ہمارا تو یہ ماحول تھا۔ 54 سال ہو گئے میں نے کسی کو گالی نہیں تھی، کسی کو گالی نہیں، حالانکہ میرے سارے عزیز اقارب من نہیں 100 من دی گال کر دیں، لیکن اللہ کا فضل ہے جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں، میری عمر 18 سال تھی، اب میری عمر 70 سال ہے، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں جانتا، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو کوئی بڑا چودھری نہیں سمجھتا، کوئی بڑا علامہ نہیں سمجھتا۔ یہ میرے نبی کی نقل ہے، میں اپنے نبی کی نقل اتار رہا ہوں کہ مرتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ میں اپنے مزدوروں، اپنی بستی کے لوگوں کا خیال اپنی اولاد کی طرح کرتا ہوں۔ کوئی ذمہ دار کسی کو 1 روپیہ دے کے راضی نہیں ہے۔ میں اپنی رعایا کے بچیوں کی شادیاں کراتا ہوں، بچوں کی شادیاں کراتا ہوں، گھر بنا کے خود دیے ہوئے ہیں، ان کے اپنے گھر نہیں، ہم نے بنا کے دیے ہوئے ہیں، بیماروں کا علاج کراتا ہوں، بڑے سے بڑا آپریشن خرچ ہو سارا میں کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ۔ ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتا ہوں، ان کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھتا ہوں۔ دکھ درد میں ان کے لیے ایک باپ بن جاتا ہوں، ایک بھائی بن جاتا ہوں، کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک ہی تو ہستی ہے جو یہاں سے ہاتھ پکڑوا دیا تو اللہ سے ملا دے گا، اگر چھڑا لیا تو پیچھے شیطان کھلوتا ہے، اور اگر پکڑا دیا تو آگے رحمان ہے۔ اور ایک ہستی ہے جس کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے، ہر ادا محفوظ ہے۔ گھوڑے، بکریاں، اٹھ، انہاں دا سانو پتہ نام ہی ہوئے تو کوئی ساڑھے دین تے کوئی کمی نہیں آندی، لیکن میرے نبی کے جانور مجھے یاد ہیں کہ میں نے نبی کے عشق میں آپ کے جانوروں کو یاد کیا۔ آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ آپ کے 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا فضہ، ایک کا نام تھا دلدل۔ آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یافور۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام عزبہ، جدعہ، شہبہ، قصوہ۔ میرے نبی نے حج کس اونٹنی پہ کیا؟ قصوہ پہ حج کیا۔ میرے نبی نے طواف زیارت کس پر کیا؟ عزبہ پہ کیا۔ میرے نبی نے خطبہ کون سی اونٹنی پہ بیٹھ کے دیا؟ قصوہ پہ دیا۔
میرے نبی نے 10 تاریخ کا آخری خطبہ 11 تاریخ کا کس اونٹنی پہ بیٹھ کے دیا؟ ازبا پہ بیٹھ کے دیا۔ آپ کے گھوڑے عسکر، آپ کے گھوڑے سکب، سبحہ، ورد، یاسوب، یعبوب، لحیف، لزاز، طراز، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ آپ نے اعلیٰ سواری پہ سواری کی، اعلیٰ گھوڑے، ورد گلاب۔ اس کا گلاب نام کیوں تھا؟ کہ جیسے گلاب کا پھول نظر آتا ہے سارے پھولوں میں، آپ کا گھوڑا ورد سارے گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ آپ نے گدھے پہ سواری کی، اپنی امت کے غریبوں کو راستہ دیا۔ خچر پہ اور اونٹ پہ سواری کی، امت کے متوسط لوگوں کو راستہ دیا۔ آپ نے عالی شان گھوڑوں پہ سواری کی، امت کے مالداروں کو راستہ دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ کون سی ادا ہے جو میرے نبی کی محفوظ نہیں؟ کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں ہے، واحد میرا نبی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ملتان ضلع کونسل سے اپنے بزرگوں کے وہ نام 1874 میں انگریزوں نے پہلا بندوبست مال کیا تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہے۔ تو اس میں جو نام تھے میرے بزرگوں کے 19 نام تھے، جو زمینوں کے مالک تھے ان کے نام ہے، اس میں 19 نام ہیں۔ مینو یاد کوئی نہیں ہوئے، 4 توتے مینو یاد نہیں ہوئے، میرا حافظہ چنگا ہے، نہیں یاد ہوئے۔ میرے نبی دی پیڑھی 80 نام ہیں، میں تنوں ہن سنینا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، کھلی کتاب ہے میرا نبی، کھلی کتاب۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، محمدی بن کے اللہ کو دکھا دو۔ مر جاؤنا، اللہ دی قسم ہے مر جاؤنا ہے۔ وہ میں اپنا جوان بیٹا انہاں ہتھاں نال دفن کیتا ہے، 36 سال دی عمر دا شہزادہ اپنی ہتھیں قبر وچ پایا ہے۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ہلاکت کا گھر ہے، یہ غداری کا گھر ہے، بدیانتی کا گھر ہے، ظلم و ستم کا گھر ہے، تباہی کا گھر ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، مک جانے کا گھر ہے، فنا کی جھوک ہے، آباد ہمیشہ نہیں، اسے ایک دن مٹنا ہے، اسے ایک دن مرنا ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اے سارا قرآن بول رہا ہے یہ مٹ جائے گا، یہ جہان برباد ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ایک نیا جہان آباد ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، پھر ہم ایک نئی زمین پیدا کریں گے، نیا آسمان بنیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ،